اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 213، اور ہو سکے تو 214 بھی پڑھ لیں گے۔ تو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانا تھے، الناسو لوگ، امتن امت یا دین، واحدتن ایک، اکیلا، تھے لوگ ایک ہی دین پر۔ فبعث اللہ النبیین، پھر بعثا ٹھہرائے یا اٹھائے یا بھیجے، اللہ نے، نبیین نبی یا پیغمبر، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر، مبشرین خوشخبری سنانے، ومنذرین اور ڈر سنانے، وانزل اور اتارے، معہم ان کے ساتھ، ساتھ، ہم ان کے، ان کے، کتاب، بالحق کے ساتھ حق کے، اور اتاری ساتھ ان کے کتاب سچی یا ساتھ حق کے، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے، درمیان الناس درمیان لوگوں کے، فیما اس میں، اختلاف، فیہ اس میں، جس میں، اس میں، یعنی تاکہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، میں، فیہ میں، ومختلفہ اور نہیں اختلاف رکھتے تھے، فیہ اس میں، الا مگر، الذین وہ لوگ جو اوتوہ دی ان کو یا اس کو، اوتو دی اس کو، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات جو آئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، بغین ضد سے، بینہم آپس میں ان کے، اور نہیں اختلاف کیا اس میں ان لوگوں نے مگر ان لوگوں نے جن کو دی ہے کتاب، اتوہ ان کو دی ہے، تو کیا دی ہے؟ کتاب، جن کو دی ہے کتاب بعد اس کے جب آئے ان کے پاس روشن نشانیاں آپس کی ضد سے، فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا ایمان لائے، لمختلفوا جب اختلاف کیا، فیہ اس میں، من الحق حق سے یا سچ سے، بإذنہ اس کے حکم سے۔ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، جب اختلاف کیا اس میں حق کے ساتھ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم، واللہ اور اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، الی صراط طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے راستے کی، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تو سب کو ایک ہی امت بنا کے ایک ہی دین پر جو ہے
سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے شروع سے. پھر میں نے پیغمبر بھیجے یعنی آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد آخر تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اس تک پیغمبر بھیجے، خوشخبری سنانے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور ڈر سنانے ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ڈر سنیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں. اور ان پیغمبروں کے ساتھ میں نے کتاب بھی اتاری. کتاب اس لیے اتاری کہ وہ سچی کتاب اللہ کی دیکھ کے تو یہ روشن نشانی دیکھ کے تو ایمان لے آئے، یقین کرے اور اس کے مطابق اللہ کی اتارے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے ہر پیغمبر کے ساتھ. لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور ہر کتاب والوں نے ہی اس میں اختلاف کیا زیادہ تر. تو جیسے یہودیوں نے تورات کو اپنایا اور اس میں چینج کر کے، عیسائیوں نے انجیل کو کیا اس میں چینجنگ کر کے ان سے، تاکہ ہمارا مذہب ان سے چینج رہے، الگ رہے. اور اسی طرح مختلف فرقے بنتے رہے، کوئی کس کتاب کو لیتا رہا، کوئی کس پیغمبر پر کرتے. جیسے سابین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو، اور کتاب زبور کو، تورات یہودیوں کی کتاب زبور جو کہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس کو لیا. مختلف یعنی کتاب والوں نے ہی اس میں جو ہے اختلافات شروع کر دیے. اور اختلافات کیوں شروع کر دیے؟ آپس کی ضد میں. ورنہ اللہ نے تو ایک دین پر سب کو اتارا، ایک دین اتارا ہے سب کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی طرح کے احکامات تھے. یعنی آدم علیہ السلام کو بھیجا تو آدم علیہ السلام جو احکامات لوگوں کو پہنچاتے رہے وہی تھے. اس کے زمانے میں بہت زمانے تک لوگ سیدھے راستے پر رہے، لیکن آخر میں وہ بھی بغاوت پر آ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب لوگ راہ سے گمراہ ہو گئے تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. پھر ادھر جو لوگ نہیں مانے ان پر عذاب آیا. پھر دوسرے پیغمبروں کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مختلف پیغمبروں کے ساتھ پھر کتابیں بھی بھیجی، اس وقت کے واقعات اور حالات کے مطابق بھیجی. پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور سچا دین دیا. جس طرح آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے ہدایت دی ایمان والوں کو، جو کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے تو ان کو حکم ہوا کہ سیدھے راستے پر چلے. یہ قرآن مجید بھیجا اور ہدایت دی سیدھے راستے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ جو صحابہ کرام اور سارے مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ کتابیں میں الگ الگ پیغمبر بھیجوں اور اس پر الگ الگ کتابیں بھیجوں تو یہ جو ہے الگ الگ فرقے بنے، الگ الگ مذہب بنے. اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا. اللہ نے تو ایک ہی دین بھیجا ہے. انہوں نے آپس کی ضد میں ان کتابوں میں، اللہ کی کتابوں میں چینجنگ کی اور ان کے لیے تبدیلیاں کی، اور ان کے لیے یہ تبدیلیاں بہت 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 جو ہے نقصان دہ ہیں. جو آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا وہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ان کے لیے جو دوزخ اور جہنم تیار کیے گئے ہیں تو وہ پھر ان کا وہی جگہ ہوگی جو اتنی اللہ کی کتاب میں جو کوئی چینج کرے. لیکن قرآن مجید کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے روح محفوظ میں رکھا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح کیا. جیسے کہ اگزامپل لے لو آپ بیماریوں کی. اب بیماریاں تو بہت ہوتی ہے، تندرستی ایک ہی ہوتی ہے. ہر بیماری کے لیے ایک دوا ہوتی ہے اور اس دوا کے ساتھ بندہ ٹھیک ہوتا ہے اور تندرست ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو بہت بھیجے لیکن دین ایک ہی بھیجا. ایک واحد اکیلے اللہ کو پوجنا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہر دین میں اللہ نے یہی سبق دیا، یہی ان کے کتابوں میں لکھا، لیکن انہوں نے انحرافات کر کے اس کو چینج کر دیا.
اور وہ مختلف بن گئی، ورنہ تندرستی تو ایک ہی ہے، ہر بیماری سے دوا مختلف ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر حالات کے مطابق، اس بیماری کے مطابق، اس مسائل کے مطابق کتاب بھیجے، جس کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب بھیجی تو وہ اس طرح کی بھیجی، ان سے تھوڑی سی مختلف اور تھوڑے سے اس میں چینجنگ، اس وقت کے حالات کے مطابق کے لوگ اور بدعتیں اور جو ہے بری عادتیں پیدا کر رہے تھے، تو اللہ نے اس کے مطابق بھیجی، جیسے بیماری مختلف تو اس طرح اس کا علاج مختلف، اور اس کا تندرستی ایک ہی، دین ایک ہی، اللہ نے تو ایک ہی دین بھیجا، لوگوں نے چینجنگ کر دی۔ تو اللہ نے یہ قرآن مجید بھیجا، آخر میں جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میں نے بھیجا اور اب یہ میں ہی اس کی رکھوالی کروں گا اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکے گا، اور ماشاءاللہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں آخر تک، قیامت تک اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکے گی انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے سیدھے راستے پر چلے، اللہ اس قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہمارے کل مومن مسلمانوں کو، رشتہ داروں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ ہماری ساری پریشانیاں اور تکلیفیں ختم کر دے، سب کو بیماریوں سے بچائے۔ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔